السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ ایک مشہور اسلامی اسکالر یوٹیوبر اپنی شادی کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہوئے رو پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی ایک دن خاموشی سے کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بس اتنا بولی کہ میں تھک گئی ہوں، ہر وقت مضبوط بنتے بنتے میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے بھی سمجھے۔ اور اس لمحے مجھے احساس ہوا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری کمی پوری کرے گی، اور میری بیوی سمجھ رہی تھی کہ میں اس کا سہارا بنوں گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت لینے آئے تھے، لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ لینے سے نہیں بلکہ دینے سے آتی ہے۔ تو کتنے ہی گھر ایسے ہیں جن میں یہ بیوی سوچتی ہے کہ شوہر مجھے سکون دے گا، اور شوہر یہ سوچتا ہے کہ بیوی مجھے سمجھ لے اور مجھے پیار محبت اور میرا احترام کرے، مجھے سمجھے۔ لیکن یہ خاموشی جو ہے یہ دونوں کے درمیان بڑھتی جائے تو کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت خوشیاں ہوں گی، مگر ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ خوشی لینے سے نہیں بلکہ دینے سے آتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ سکون جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، میرے شوہر کو میری پرواہ نہیں ہے، اسے میری قدر نہیں ہے۔ اس طرح کے 100 ہیلے بہینے ہوتے ہیں جو ہم بیویاں بناتی ہیں۔ شادی کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی جیسے ہم نے پہلے سوچی تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت خوشیاں ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میاں بیوی میں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سارا کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ ہم اس رشتے میں کیا کیا فرائض جو ہیں وہ عائد کر لیتے ہیں؟ کیا ہم صرف سکون لینے کے لیے ادھر آئی ہیں یا سکون دینے کے لیے آئی ہیں؟ یہ بات جو ہے وہ بیویوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں بتائیں ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ عورتیں جو اپنے خامن سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اولاد پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، اور جب شوہر ناراض ہو جائے تو اپنے شوہر کو منا لیتی ہیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یہ ان کو کہیں کہ آپ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ آپ یقین کریں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو خامد ہیں وہ ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بالکل انسان بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ کمزوری نہیں ہے عورت کی، یہ ایک طاقت ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو راضی کرنا سیکھ لیتی ہے نا، وہ اپنے گھر کو سنوار لیتی ہے۔ وہ صرف ایک گھر کو نہیں سنوارتی بلکہ خاندان کو، ایک نسل کو سنوار لیتی ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتی ہے، اپنی آخرت کو سنوار لیتی ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو غلام نہیں بنایا۔ یہ ہم لوگوں کی غلط سوچ ہے کہ عورت کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مقام دیا ہے، اور اس میاں بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ یعنی شوہر پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے محبت، عزت اور سکون کا ذریعہ بنے، اپنی بیوی کو محبت دے، عزت دے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا شوہر ناراض ہے تو آپ اپنے شوہر کو منا لیں، اس سے محبت کرنے والی بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نا محبت ملے، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا بدلے میں ہمیں وہی کچھ دے جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ مقابلوں سے کبھی بھی نہیں چلتے، رشتے ہمیشہ صبر، قربانی مانگتے ہیں۔
اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جب ہماری زندگیاں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے ان رشتوں میں انا، ضد، ہٹ درمی یہ چیزیں اپنا لیں گے نا تو وہ رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ اگر بیوی محبت دے، احترام دے، نرمی دے تو مرد سخت سے سخت مرد کا دل جو ہے نا وہ پگھل جاتا ہے۔ اور اگر دونوں اپنی ضد چھوڑ دے تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جنت جو ہے نا، جو ہمارا گھر ہے نا وہ جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور سوچیے گا کہ کیا میں اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب ہوں یا صرف شکایت کرتی رہتی ہوں یا گلے شکوے کرتی ہوں۔ گلے شکوے کرنے سے نا جو شوہر کی جو سکون ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے کے آئیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔